جب تک لوگ جڑے رہیں گے، جب تک کہ لوگ علماء سے تعلق کو مضبوط رکھیں گے، تو خدا کی قسم پوری دنیا نہیں، ہمارے اس ملک کے اندر کتنی بھی بڑی سازشیں یہ لوگ کر لیں، یقین مانیے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ناکام ہی رہیں گے۔ جب علماء سے تعلق ٹوٹ گیا تو سمجھ لینا کہ ہم برباد ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مؤذن نصیب نہیں ہوگا اذان دینے کے لیے، اور ایک امام میسر نہیں ہوگا کہ نماز پڑھانے کے لیے۔ ایسے لوگ اس وقت قیامت کے قریب امامت کریں گے کہ عیسیٰ پڑھیں گے تو موسیٰ لکھیں گے، یا موسیٰ پڑھیں گے تو عیسیٰ سمجھیں گے۔ ان مسجدوں کے اندر دو چیز ہیں، ایک ہماری نماز پڑھانے والا جس کو ہم امام کہتے ہیں، ایک ہم کو نماز کی دعوت دینے والا جس کو ہم مؤذن کہتے ہیں۔ یہ دو ایسے موتی ہیں، ان موتیوں کے بارے میں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذن صاحب کی ہوگی، وہ جہاں بھی کھڑے رہیں گے نظر آئیں گے کہ یہ مؤذن صاحب ہے۔ کہیں بھی کھڑے رہیں تو محسوس کر لیا جائے گا، پہچانا جائے گا۔ دنیا کے اندر وہ مقام و مرتبہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے نکال دیا، ہم وہ مقام مرتبے کو نہیں پہچان سکے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تنخواہ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا مقام و مرتبے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر آدمی اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی، اپنے مؤذنین کے مقام اور مرتبے کو نہ پہچانے گی اور ان کے ادب و احترام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لائے گی، تو یوں سمجھ لو کہ تم زندگی کے اندر بد نصیب کہلائے جاؤ گے۔ دنیاوی زندگی تم کو ملی تھی، لیکن تم نے اپنے مقام و مرتبے کو اس طریقے سے گنوا دیا کہ عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے، لیکن وہ عبادت اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حدیث میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مساجد ہر آدمی نہیں چلا سکتا، مساجد کا انتظام ہر آدمی کر سکتا ہے، مسجد کے اراکین ہر آدمی بن سکتا ہے، مسجد کے ذمہ دار ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی بنوں، میں بھی خدمت کروں، لیکن فرمایا گیا کہ مسجد کو جو دو آدمی چلاتے ہیں وہ دو آدمی نہیں چلا سکتا، ہر آدمی نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر قابلیت ہونا چاہیے، اس کے اندر سب خصوصیات ہونی چاہیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، اس کے پڑھنے کا طور و طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ وہ جب اذان دیتا ہے تو ہمارے کان اس طریقے سے سکون محسوس کرنے لگے کہ یہ اب ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ کی طرف۔ اور جب قرآن پڑھا جائے نماز کے اندر، ہمارا دل اتنا مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور سکونت نازل کر رہے ہیں۔ ہم مساجد کے ادب و احترام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ائمہ اور مؤذنین کے مقام و مرتبے کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیا۔ ہم یہ سمجھ لیے کہ کام کر رہے ہیں تو تنخواہ لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن تھے، مسجد کے مؤذن تھے۔ آپ جب تک اذان نہیں دیتے تھے اس وقت تک سورج نہیں نکلتا تھا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اذان نہیں بھی بلال کی تو سورج نہیں نکلا، انتظار میں رہتے تھے۔ یعنی ان کی اذان کے اندر وہ اخلاص، ان کی اذان کے اندر وہ مٹھاس، ان کی اذان کے اندر وہ خصوصیات، وہ خوبیات تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور سب کی نیند لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال کیا ہو گیا، اذان نہیں دیا آپ نے؟ تو حضرت بلال ہڑبڑا کر اٹھے اور اذان دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلال تم آج اذان نہیں دیے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو نہیں نکالا، رو کے رکھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تنخواہ ملتی تھی؟ کتنی تنخواہ تھی؟ کچھ تھی کہ نہیں تھی؟ بعض کتابوں کے اندر مورخین نے لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اس وقت کے 5 روپیہ سمجھ لیجئے کہ یا 5 دینار سمجھ لیجئے یا 5 درہم سمجھ لیجئے، جو بھی اس وقت کا سکہ چل رہا تھا 5 روپے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے اندر آتے تو بڑے بڑے اجلے صحابہ جو تفسیر لکھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کاتب وحی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اجلے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، بڑے صحابہ میں بڑا مقام مرتبہ تھا ان کا۔ حضرت بلال جب داخل ہوتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال ایک مرتبہ روتے ہوئے بولے کہ بھئی آپ لوگ مت کھڑے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا،
میں ایک ادنا آدمی ہوں، میں ایک غلام ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آزاد کرایا، مجھے اتنا مرتبہ مقام مت دو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت بلال روتے ہوئے فرمایا، تو وہ صحابہ روئے، اور رونے کے بعد فرمایا کہ بلال تمہارا مقام تم کو نہیں معلوم ہے، تمہارا مقام کیا ہے معلوم؟ کہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن تمہاری ہوگی اور ہماری گردنیں چھوٹی ہوں گی۔ حضرت بلال کو یقین نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بعد پوچھا تو فرمایا کہ بلال جب تم اذان نہ دے تو سورج نہیں نکلتا ہے، تمہارا مقام کیا ہے معلوم؟ یہ مقام ہے تمہارا۔ اس وقت وہ چیزیں تھیں، وہ تربیت ان کو دی گئی تھی، وہ مقام ان کو عطا فرمایا گیا تھا۔ آج وہ مقام و مرتبہ یہ امت اپنی زندگیوں سے نکالتی۔ ہم ایک نوکر کی حیثیت سے، ایک ملازم کی حیثیت ہم سمجھ رہے ہیں کہ تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن اگر پابندی سے 5 وقت کی اذان دے دے، ٹائم پر دینا ہے اذان، ٹائم چکنے کے بعد تو کوئی بھی دیتا، برابر ٹائم پہ آ کے اذان دینا ہے، یہ کھڑے ہو جاؤ، علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ اس کو 10,000 روپے دیں گے، روزانہ 10,000 روپے دیں گے، چن کے لاؤ کسی کو، کوئی تیار نہیں۔ نماز کا مسئلہ یہ فرمایا گیا کہ یہ جو امامت کا منصب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں کیا امامت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پورے انبیاء نماز پڑھے، پورے انبیاء مقتدی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب امام کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ جڑتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا کرنا چاہیے تھا، کتنا ہونا چاہیے تھا، کتنا ہم کر رہے ہیں، ہم غور کر لیں۔ اس وقت موجودہ دور کے اندر اس وقت کے جو اکابر علماء موجود ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب اسلام مضبوط تھا، اسلام کے اوپر چلنے والے مضبوط تھے، اسلام پر عمل کرنے والے مضبوط تھے، اب اسلام پر عمل کرنے والے کچے، اسلام پر چلنے والے کچے، اسلام کے بارے میں جانکاری کچی، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اس نے اپنی زندگی کے تمام نیکیاں اس نماز پڑھانے والے کی نماز کا ایک سجدے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، پوری زندگی کی نیکیاں اس کی ایک سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر امامت کو کس کو کھڑے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا۔ وہاں پر بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن فرمایا گیا کہ نہیں، میری طبیعت چاہتی ہے کہ ابو بکر امامت کرے، ابو بکر کو مقام دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر مصلی پر کھڑے ہوئے تو کہا کہ میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے، میں نہیں کھڑے ہو سکتا، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اب میری امت جو ہے اتحاد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے۔ اس وقت اسپین کا جو حال آپ کے سامنے ہے، تاریخ آپ واقف ہیں، وہاں علماء کا کتنا مقام و مرتبہ تھا، وہاں کی حکومت نے، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے اسلام دشمن لوگوں نے اس وقت دیکھ لیا کہ یہاں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ مضبوط ہے، یہ علماء سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو کس طریقے سے کاٹا جائے، تو ان لوگوں نے پہلے مسجدوں سے دور کر دیا، لوگوں کو مسجدیں سے دور ہو گئے، اس کے بعد علماء سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا، تو دیکھا کہ اب آسانی کے ساتھ ان کے اوپر ہم قابض ہو سکتے ہیں اور حکومت کر سکتے ہیں، ان لوگوں نے پورا تختہ حاصل کر لیا۔ اس وقت بھی ہماری یہ حکومت یہی کام کر رہی ہے، مساجد سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسجد میں جا کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر کے اندر پڑھ لیجئے، گھر کے اندر پڑھ لیے۔ اب گھر کے اندر پڑھنے کی ایسی عادت ہو گئی کہ مسجد میں جانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی، اور مسجد میں جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک 10 منٹ انتظار کرنا پڑ رہا نماز کے لیے، 15 منٹ انتظار کرنا پڑ رہا، میں تو گھر کے اندر 4 منٹ میں 2 منٹ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اب یہ جانے آنے میں 15 منٹ ختم ہو رہے ہیں، لہٰذا میں گھر ہی کے اندر نماز پڑھوں گا۔ یہ حکومت نے اس سازش کے اندر پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اور دوسری چیز، علماء سے ان کو توڑ دیا، اس وجہ سے توڑ دیا کہ بھئی یہ تقاریر کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کر دو۔ جب تک لوگ جڑے رہیں گے، جب تک کہ لوگ علماء سے تعلق کو مضبوط رکھیں گے، تو خدا کی قسم پوری دنیا نہیں، ہمارے اس ملک کے اندر کتنی بھی بڑی سازشیں یہ لوگ کر لیں، یقین مانیے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ناکام ہی رہیں گے۔ جب علماء سے تعلق ٹوٹ گیا تو سمجھ لینا کہ ہم برباد ہو گئے۔ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں،
قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ایک منٹ کے لیے اپنی زندگی کو علیحدہ نہیں کرتے تھے، اور صحابہ نبی کے جانے کے بعد اپنے بڑے خلیفہ کو اپنا مقام دے دیا اور وہ مرتبہ دے دیا، اس کے بعد وہ خلیفے نے دوسرے خلیفے کو مقام و مرتبہ دے دیا، اس کے بعد انہوں نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو دیا، اب اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، وہاں ایک جہتی تھی، وہاں اتحاد تھا، اور لوگ صحابہ نے ایک دوسرے کا مقام مرتبے کو پہچانتے ہوئے ان کو وہ مقام دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بلندی دنیا کے اندر آخر تک پہنچاتے رہے۔ اب ہمارا تعلق کم ہوتا رہا، کرتا رہا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مؤذن نصیب نہیں ہوگا اذان دینے کے لیے، اور ایک امام میسر نہیں ہوگا کہ نماز پڑھانے کے لیے۔ ایسے لوگ اس وقت قیامت کے قریب امامت کریں گے کہ عیسیٰ پڑھیں گے تو موسیٰ لکھیں گے، یا موسیٰ پڑھیں گے تو عیسیٰ سمجھیں گے، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایسے لوگ امامت کے اوپر فائز ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سب سے خطرناک علامت ہے، کوئی میسر نہیں ہوگا۔ اب یہ دور وہی چل رہا ہے، اب لوگ عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، اور بڑے مقام بڑے قابل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس لائن کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، اس لائن کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کوئی کسی اور بزنس میں چلے جا رہا، کوئی اور کاروبار کے اندر چلے جا رہا، کوئی آج جتنے امریکن کمپنیاں نکلی ہیں، جو بھی باہر کی کمپنیاں، ان سب کمپنیوں کے اندر جا کر روزانہ کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر 40,000 50,000 تنخواہ کما رہے ہیں۔